بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے مجھ سے معافی مانگیں، بہت سے لوگوں سے معافی منگوانا چاہ رہے تھے، لیکن اب وہ معافی کا رخ بدل گیا ہے۔ معافی کس طرح ہوگی، کون دے رہا ہے، کس کو مل رہی ہے، اور وہ بھینس کی دم اور عمران خان میں کیا تعلق ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کیوں ناراض ہیں، کیوں غصہ ظاہر کر رہے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر عمران خان کو جھوٹا کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ سینٹ میں بھی فارم 47 آ گئے ہیں۔ وہ فارم 47 کس طرح سے آئے، حالانکہ الیکشن کوئی نہیں ہو رہا، لیکن وہ فارم 47 کس طرح سے آئے ہیں، اور جناب بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا، کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب بڑے ناراض تھے، اور ظاہر ہے حکومت چلی گئی، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگا دیا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، پکڑ لیا، کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، گرفتار کر لیا، کوئی جیل میں نہیں ڈال سکتا، جیل میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ بالکل اسی طرح جیسے کمبخت ماشاءاللہ نہیں لگاتے تھے نا، وہ کہانی یاد ہے نا، اسی طرح عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی نے زور لگا لیا کہ جناب ہماری بات تو سن لیں، ہم بات کریں گے صرف گھر کے مالکوں سے، ہم بات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے، ہم بات کریں گے صرف ڈی جی آئی ایس آئی سے اور آرمی چیف سے۔ صاف جواب، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر کچھ تو تبدیلی آنی تھی۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا، ان کا اور ان کی پوری پارٹی کا، کہ سب کو چاہیے کہ عمران خان سے معافی مانگے۔ تو وہ معافی کا رخ جو ہے نا بدل گیا ہے۔ اب خود ہی عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، وہ ملک کی خاطر سب کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ سب کو معافی اس لیے دے رہے ہیں کہ کوئی ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی مطلب کیوں کوئی ان سے معافی مانگے؟ ایک ہارا ہوا شخص، جیل میں بیٹھا ہوا شخص پاپولر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاپولیرٹی وہ جو ہوتی ہے نا ٹرانسفارم نہیں ہو سکی، تو اس لیے کوئی معافی نہیں مانگنے کو تیار۔ معافی تو دور کی بات ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرنے کو تیار۔ تو اس بات چیت کا اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب ان کی پارٹی بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے مذاکرات کی۔ تو مجھے وہ بھینس کی دم کی کہانی یاد آ گئی کہ ایک صاحب ناراض ہو کے جب گھر سے چلے گئے تھے، تو شام میں وہ واپس اس طرح سے آئے تھے کہ انہوں نے بھینس کی دم پکڑی ہوئی تھی، اور وہ گھر پہنچ گئے۔ بھینس نے ظاہر اپنے گھر واپس آنا تھا، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں آ رہا تھا، بس یہ مجھے کھینچ کر لے آئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بھی ہاتھ میں بھینس کی دم آ گئی ہے، اور اب وہ خط لکھنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، کیونکہ سپریم کورٹ کے وہ کیس کے دوران جو ہے نا نیب ترامیم والا کیس ہے، اس میں ایک مشورہ یہ آیا تھا عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو اب عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے، پرابلی چیف جسٹس کو ایڈریس کریں گے، اور اس میں کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے اب ایکسپیکٹڈ ہی ہے، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کروں، تو اس لیے میں اب مذاکرات کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں میری یہ کنڈیشن ہوگی، اور آپ اس کو دیکھیں، سپروائز کریں۔ اچھا، یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے خلاف ریفرنس بھیجا، جن پر عدم اعتماد کیا، جن کو بری طرح سے ان کے خلاف کیمپین چلائی جاتی ہے، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہماری تو خواہش ہے کہ چیئرمین نیب بھی آپ لگائیں، سپریم کورٹ سے لگنا چاہیے۔ تو پینترے بدلنا، یو ٹرن لینا، رنگ بدلنا، یہ ساری چیزیں تو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں ختم ہے عمران خان صاحب پہ۔ تو اب وہ بھینس کی دم کے ذریعے جا رہے ہیں کہ جناب میں خط لکھ کر اور کسی طرح مذاکرات شروع ہو جائے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی یہی کہا نا کہ ہمیں وہ اجازت دے دیا، انہوں نے مذاکرات کریں، لیکن وہ آئین اور قانون اور پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کس آئین اور قانون کو یہ مانتے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق تو فوج کا رول ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو ہے وہ ریالٹی اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم کوئی پارٹی یہ تو کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ واحد پارٹی ہے جو یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم صرف فوجیوں سے مذاکرات کریں گے، سیاستدانوں کے ساتھ تو ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ جو نا آپشنز محدود ہوتے ہوتے، آئسولیشن کا شکار ہوتے ہوتے، تمام راستے جب بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو اب عمران خان صاحب کو تھوڑی سی وہ عقل آ رہی ہے۔ عقل تو خیر نہیں کہنا چاہیے، انہیں خیال آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، سیاستدانوں سے بھی بات کر لی جائے، شاید کوئی امید کی کرن نظر آ جائے، شاید کوئی بچت ہو جائے۔ لیکن بہرحال ایک بات یاد رہے کہ الٹیمیٹلی انہیں کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ انہیں سب کچھ چھوڑ کے نکال کے لا کر دوبارہ پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جائے یا حکومت دے دی جائے،
نہ میرا نہیں خیال کوئی بھی پارٹی اس طرح سے کرے گی. ہاں بات چیت کرے, آئندہ کے لیے بات کرے, اگلا الیکشن کب ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے اس کے لیے بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. جو عدالتوں میں ریمارکس ہے وہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب سا لگتا ہے مجھے تو, کہ عدالت میں آئینی نکات اٹھائے جاتے ہیں, جو بھی آئینی نکات ہوں, جو سوال ہوں, جو بھی مقدمہ ہے, اس میں ایسے ایسے کومنٹس اور ایسے ایسے مشورے اور ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ بس مطلب وہ ایک تسلسل ہے جو چلے جا رہا ہے. ہمیں میرا خیال ہے ٹو دی پوائنٹ اگر ہو کر چلیں تو وہ ناٹ جسٹ یہ عمران خان صاحب والا کیس, اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز میں ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہم کچھ اور چیزوں میں بھی الجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہانی کہیں سے اور نکل جاتی ہے. اب جب عمران خان صاحب خط لکھیں گے اور اس میں ان کا مطالبات ہوں گے تو یہ بڑی عجیب و غریب سی کہانی بن جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمپل سی جس طرح سے قانون اور آئین کے مطابق ہے چیزیں اس طرح سے ہوں, وہ ایسی نہیں ہوں گی, اس سے ذرا مختلف سی بن جائے گی وہ کہانی. عمران خان صاحب کے جو آج کل کے دوست ہیں ان میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب خوب گرجتے اور برستے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی اچھی کلاس لیتے ہیں, مطلب جو ہے نا ڈھکے چھپے لفظوں میں, ڈھکے چھپے بھی نہیں, بہت زیادہ ڈھکے چھپے بھی نہیں ہوتے, مطلب جتنا کنٹرول رہ کر وہ کر سکتے ہیں نا وہ سارا کچھ کہہ جاتے ہیں. اچھا ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ 2018 کے الیکشن کو مانا تھا نہ 2024 کے الیکشن کو مان رہے ہیں, اور زبردستی ہو رہا ہے, پتہ کیا کیا وہ سارا کچھ بہت ہی کھل کھلا کر کہہ رہے ہیں. لیکن اصل بات جو انہوں نے آج کی ہے وہ جو پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ تھا نا کہ ہم بڑے رابطے میں ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات چیت آگے چل رہی ہے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کوٹ ہوا, تو وہ انہوں نے صاف چٹا جواب دیا ہے. عمران کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل والے سے کوئی رابطہ نہیں ہے, سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب کون جھوٹ بول رہا ہے یہ آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے تو صاف جواب دے دیا ہے. اچھا مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کی ایک اور وجہ بھی ہے, ظاہر ہے انہیں اقتدار میں کوئی بڑا شیئر نہیں مل سکا, نا کوئی بڑی پوسٹ, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, کوئی بڑی وزارت, اہم گورنر شپ, صوبے کی وزارت تو خیر ان کے ہاتھ میں گنجائش نہیں تھی, وہ یہ ساری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں انہیں ملا جو بھی بظاہر نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکلی ان کو بھی لگتا ہے کہ انہیں بڑا شیئر نہیں ملا, یا جو انہیں لگتا ہو کہ مل سکتا ہے وہ نہیں ملا. تو اب بھی حالات پھر دوبارہ سے کروٹ لے رہے ہیں, اور وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات ہوئی ہے جس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے, توسیع ہو رہی ہے, تو مزید وزراء آ جائیں گے. اتحادی پارٹیوں میں سے کون کون آئے گا. تو مولانا کی ناراضگی اپنی جگہ ہے, یہ ناراضگی کیا رنگ لائے گی ظاہر ہے وہ میرے خیال ابھی کوئی حکومت کے خلاف براہ راست تو کوئی ایسا اقدام مولانا کرتے نہیں جا رہے جس میں حکومت کو یا حکومتی اتحاد کو پریشانی کا سامنا ہو. لیکن بہرحال وہ ہلکا پھلکا میوزک بجاتے رہیں گے اور اپنی موجودگی اور اپنی پولیٹیکل ورتھ کا احساس ضرور دلاتے رہیں گے. اچھا ان کا احساس دلانا بھی اپنی جگہ ہے. دوسری جو پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا ہم جو باقی ذکر کر رہے تھے, اب سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا عمران خان صاحب کا, ایک اور ان کا بیچاروں کا رونا دھونا ہے کہ سینٹ میں بھی فارم 47 آ گیا ہے. اصل میں کچھ بل پاس ہوئے ہیں. اچھا بل پاس ہونے ہیں اور جو حکومتی اتحاد ہے وہ بل پاس کرائے گا بھی, اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود بھی کرائیں گے. اس میں فارم 47 کہاں سے آ گئے؟ مطلب وہ اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر فارم 47 اس کو کہنا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فارم 47 کا رونا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہے الیکشن کے والے سے, وہ اس کا بھی کیس اپنا ویک کرتے ہیں. پولیٹیکل کیس, آئینی کیس تو الیکشن کمیشن میں اور عدالتوں میں لڑا جائے گا, جو پولیٹیکل کیس ہے اس کو بھی وہ ویک کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا انہیں وہ جو کمیٹیاں ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز, ان کا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں پراپر شیئر نہیں مل رہا. تو حضور پراپر شیئر لینے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق آئیں. اچھا وہ دعوے اس طرح سے ہیں کہ ہمیں یوں ملنا چاہیے جیسے سارا کچھ ہر دور حکومت میں, خصوصاً ان کے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں بالکل پرفیکٹلی ٹھیک چل رہا تھا. تو جناب اگر آپ کے دور میں جو نہیں ٹھیک چل رہا تھا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, اگر آج غلط ہے تو وہ 100% غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ خود ٹھیک نہیں کر رہے تھے وہ باقی ٹھیک کریں؟ اچھا اور آج کی حکومت اگر ٹھیک نہیں کرے گی تو کل اگر یہ لوگ حکومت کی بجائے اپوزیشن میں ہو گئے تو انہیں کیسے ٹھیک ملے گا؟ یہ کہیں نہ کہیں وہ کٹ آف لائن لگا کے یہ ٹھیک کرنا چاہیے
تبھی ہم جمہوریت کے سفر پر آگے بڑھ سکیں گے. اور جمہوریت کے سفر پہ پولیٹیکل پارٹیز تو بڑھتی رہیں گی، عوام کا بھی تو کوئی رول ہے. عوام بیچاروں کے لیے تو بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ جو ہے وہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ابھی تک تو لگ رہا ہے. اقتصادی سروے پیش کر دیا گیا ہے، وہ اور بات ہے، اس میں بتا رہے ہیں گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں اور گدھے بڑھ گئے ہیں. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ رہیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ملے گا کیا، اور ملنے میں چینی، گھی، چائے اور بہت ساری چیزوں کے مزید مہنگے ہونے کا امکان ہے. ٹیکس مزید لگیں گے. سیلریڈ پرسنز پہ، خصوصاً تنخواہ دار طبقے پہ مزید ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہم اتنے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے سیلریڈ پرسن کی سیلری سے کاٹ لینا مطلب ظلم ہے یار. پچھلے کتنے عرصے میں، پچھلے 7-8 سال میں کتنے لوگوں کی انکم جو ہے سیلریڈ پرسنس کی انکریز ہوئی ہے؟ بہت کم ریشو ہے. خصوصاً نجی شعبے میں تو انتہائی کم ہے. پہلے وہ دور حکومت تبدیل ہوئی، پھر عمران خان صاحب کا دور آ گیا، پھر کووڈ آ گیا، تو وہ لوگوں جو سیلریڈ پرسن ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کی تنخواہیں بڑھنے کا وہ جو ریشو تھی وہ اچھی نہیں رہی ہے، اور اوپر سے ان پہ مزید ٹیکس لگا کر ان پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. دوسری طرف حکومت نے بڑا صاف بتا دیا اقتصادی سروے میں، ہمارے وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ بندھ چکے ہیں، اور جو غیر اہم پروجیکٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے، جو بہت اہم پروجیکٹس ہوں گے، منصوبے ہوں گے، صرف وہ شامل کیے جائیں گے. اور نہ ریلوے بچے گا، نہ پی آئی اے بچے گا، نہ اسٹیل مل بچے گی، کہ جہاں جہاں خسارہ ہے. خیر انہوں نے ریلوے کا تو پرابلی اس طرح سے ذکر نہیں کیا. اسٹیل مل اور پی آئی اے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچنا، وہ پرانا نعرہ بیچ دو، او ایل ایکس کر دو نا، اس طرح سے. تو یہ کتنی دیر تک ہم اس طرح سے بیچ کر کریں گے؟ لیکن دوسری طرف ہزاروں ارب روپے کا اگر ڈیفیسٹ ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے اعلیٰ حکام، اچھا وہ تمام ادارے ہیں جو اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں، اور ان میں جو ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں لوگ، وہ ارب پتی بن گئے ہیں. مطلب پھر سسٹم میں کہیں تو چیک ہونا چاہیے. مطلب الٹیمیٹلی ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس بیچ دیں. اور بھائی جو چلتے ہوئے ادارے تھے یا ہیں، ان پہ پراپر چیک کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف بیچ دینا ہی ان کا حل ہے؟ تو پھر گورننس کیا ہے؟ تو گورننس تو پھر انہوں نے بتا دیا نا کہ اب جناب کوئی پیسے نہیں ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. ظاہر آئی ایم ایف کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم بس تھوڑے سے پروجیکٹس کریں گے. تو پھر وہ جو حکومتوں کا، مطلب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے بڑے بڑے دعوے ہیں لوگوں کی خدمت کے، ملک کی ترقی کے، معاشی انقلاب لانے کے، وہ سب کہاں جائیں گے؟ وہ نمبرز جو ہیں وہ تو ہمیں سنا دیے جاتے ہیں کہ ایگریکلچر میں بڑی گروتھ ہوئی ہے. اچھا جی، بڑی گروتھ ہوئی ہے، تو کیا اس گروتھ سے کسان خوشحال ہو گیا ہے؟ کیا اس ایگریکلچر کی بہت زیادہ گروتھ سے ملک میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں خرابی ہے. حکومتوں کا فرض مجھے آپ کو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ریلیف مہیا کرنا ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. صحت، تعلیم، سیکیورٹی، روزگار کے مواقع، یہ ساری چیزیں حکومتوں نے ہی مہیا کرنی ہیں. تو حکومتوں کو سوچنا ہوگا. وہ ہاتھ بندھے اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. شکریہ.